إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا کل کائنات سے زیادہ صرف ساری تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہیں اور ہر قسم کی مدح ستائش کبریائی بڑائی بزرگی صرف اسی کے لیے ہونی چاہیے. کائنات کی جتنی شے ہیں جتنی چیزیں ہیں ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی کبریائی بیان کرتی ہیں اس کی حمد و ثنا کرتی ہیں. اللہ رب العالمین کی تعریفات جتنی کم کی جائے اور اس کی جتنی حمد بیان کی جائے اتنا ہی کم ہے. پوری کائنات مل کر کے اس کی تعریفات بیان نہیں کر سکتی ہے. اور تمام نبیوں پر بطور خاص سارے انسانوں کو اور انسانوں میں خاص طور سے مسلمانوں اور مومنوں کو سارے نبیوں پر درود و سلام ہمیشہ بھیجتے رہنا چاہیے. اور خاص طور سے جب جمعے کا دن ہو تو اس دن جو ہے درود و سلام کی کثرت ہونی چاہیے. تو تمام نبیوں پر درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں. خاص طور سے ہم سب کے آخری نبی تاجدار کائنات شافع محشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. سامعین حضرات اور خواتین اسلام، آپ کے درمیان اور آپ کے شہر میں ہمارا یہ پہلا خطبہ جمعہ ہے اور پہلا بیان بھی ہے. جس موضوع کو لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ موضوع یقیناً بہت ہی زیادہ اہم ہے. اس موضوع پر اگر کوئی باپ یا کوئی ماں عمل کر لے تو قیامت سے دن اس کے بیٹے جنت پر اپنے والدین کا انتظار کر رہے ہوں گے. جو موضوع لے کر میں حاضر ہوا ہوں اس موضوع پر اگر والدین عمل کر لیں تو ان کی بچیاں جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے اللہ سے کہیں گے اللہ یہ تو میرا باپ ہے، یہ میری ماں ہے، انہوں نے میری پرورش کی ہے
انہیں جہنم میں داخل نہ کر۔ یہ موضوع اتنا اہم ہے کہ اس موضوع پر عمل کرنے والے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ ایسے شخص کو اتنا اجر میں دے دوں گا جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ اس موضوع پر جب حضرت یوسف علیہ السلام نے عمل کیا تو اللہ رب العالمین نے مصر کی بادشاہت عطا کر دی۔ اس موضوع پر حضرت ایوب علیہ السلام نے جب عمل کیا اور آپ کی ساری بیویاں، ایک بیوی کے علاوہ آپ کی ساری اولادیں جب آپ سے جدا ہو گئی، حضرت ایوب علیہ السلام نے جب اس موضوع پر عمل کیا، اللہ رب العالمین نے پہلے سے دگنا اولاد حضرت ایوب علیہ السلام کو عطا کر دیا۔ تو یہ موضوع بہت اہم ہے، اور اس موضوع پر جب حبیب کبریا تاجدار کائنات رحمت للعالمین شافع محشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمل کیا، اللہ رب العالمین نے اسلامی مملکت کی تشکیل ڈال دی، فتح مکہ عطا کر دیا۔ یہ موضوع بہت اہم ہے۔ یہ موضوع اتنا اہم ہے کہ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ تقریر بیان فرما دی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا اہم ہے یہ موضوع۔ اور وہ موضوع کیا ہے؟ شاید کہ آپ لوگ جو ہے واٹس ایپ کے ذریعے سے جان بھی چکے ہوں، وہ موضوع ہے صبر کی فضیلت۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ کچھ انصاری لوگ آئے، کچھ انصاری صحابی آئے، اللہ کے رسول کے پاس مال رکھا ہوا تھا، انہوں نے مال مانگا، اللہ کے نبی نے انہیں مال دے دیا، دوبارہ انہوں نے مانگا، اللہ کے رسول نے اٹھا کر کے دے دیا، وہ مانگتے رہے، اللہ کے نبی دیتے رہے، حتی نفد ما عندہ، جتنا مال تھا اللہ کے رسول کے سامنے سارا کا سارا مال ختم ہو گیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد اللہ کے رسول نے نصیحت کرنا شروع کر دیا۔ نصیحت اتنی جامع آپ نے فرمائی ہے، اتنی جامع نصیحت آپ نے کی ہے کہ یقیناً اگر مسلمان اس کو اپنا لے تو مسلمان کی زندگی خوشگوار ہو جائے۔ آپ نے کیا بیان فرمایا؟ ما یکون عندی من خیر فلن ادخرہ عنکم، اے میرے صحابہ سنو، میرے پاس جو بھی مال آج تک آیا ہے اور جتنا مال میرے پاس آئندہ آئے گا، میں تمہارے درمیان اس مال کو تقسیم کر دیا کروں گا، بانٹ دیا کروں گا، بچا کر اپنے پاس نہیں رکھوں گا۔ وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفْهُ اللَّهُ، اور ہاں یہ نصیحت یاد رکھنا، یہ مت سوچ لینا کہ نبی کے پاس مال آتا ہے اب چلیے ہاتھ پیر توڑ کر کے گھر میں بیٹھ جائیں، کام کاج نہ کریں، یہ مت سوچنا، کام کاج کریے، ضرورت پڑیے پھر میرے پاس آئیے، اگر مال ہوگا تو تمہیں دیا جائے گا۔ وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفْهُ اللَّهُ، اللہ کے رسول نے نصیحت بیان فرما دیا ہے، میرے صحابہ سنو، تم اگر یہ کوشش کرو گے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ لائے، اگر تم یہ کوشش کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھکاری نہ بنائے، یعفو اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھکاری نہیں بنائے گا۔ وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهُ اللَّهُ، اور اگر تم گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو گے تو اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں بچا لے گا۔ شرط دیکھیے، کوشش کرنا ہے اس کے بعد اللہ کرے گا، کوشش کرنا ہے اس کے بعد اللہ کا جو کام اللہ وہ کرے گا۔ یہ نہیں کہ تقدیر پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائے، لوگوں کو تقدیر پر عمل کرنے کا سلیقہ بھی نہیں ہے اور نہ تقدیر کا معنی مفہوم جانتے۔ بہرحال خطبہ جمعہ اللہ کے نبی نے آگے بیان فرمایا، وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، اے میرے صحابہ سنو، جو یہ چاہتا ہے کہ وہ صبر کرے اور اللہ سے صبر کی توفیق طلب کرتا ہے، یصبرہ اللہ، اللہ اسے صبر کی توفیق دے دیتا ہے، اسے مضبوطی عطا فرما دیتا ہے۔ اور اے میرے صحابہ، آخری نصیحت میری یاد رکھنا، وما اوتي احد عطاء خيرا واوسع من الصبر، اے میرے صحابہ، اللہ نے جتنی نعمتیں نازل فرمائی ہیں، اللہ رب العالمین نے
جتنی نعمتیں بندوں پر نازل فرمائی ہیں ان ساری نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت صبر ہے، اس سے بہتر کوئی گاڈ گفٹ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جتنی نعمتیں نازل فرمائی ہیں سب سے بہترین نعمت صبر ہے۔ وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ، صبر سے کشادہ سب سے بہتر کوئی چیز ہے کہ نہیں؟ صبر کتنا عظیم ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے واقعہ رکھ دیتا ہوں، آپ اندازہ خود لگا لیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ کے پاس ایک بیٹا تھا، ایک ہی بیٹا تھا اس وقت، بہت پیار کرتے تھے۔ ام سلیم اور ابو طلحہ میاں بیوی اپنے لختے جگر سے پیار و محبت کے انتہا پار کر چکے تھے، یہاں تک کہ کھانا کھانے سے پہلے اپنے نور نظر کو دیکھنا چاہتے تھے۔ کھانا کھانے سے پہلے اپنے بیٹے کو سامنے بٹھایا کرتے تھے، گھر سے باہر جانا ہو بیٹے کا رخ انور دیکھ کر باہر جائیں گے، اور اگر گھر کے اندر انٹری کرنا ہو تو انٹری کرنے کے بعد محترمہ کا چہرہ پہلے نہیں آنا، پہلے میرے لخت جگر کا چہرہ نظر آنا چاہیے، اتنی پیار ہے انہیں اپنے بیٹے سے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ابو طلحہ کا ایک اللہ پیارا سا بیٹا تھا، اس کی طبیعت خراب ہو گئی، اتنی بیماری بڑھ گئی، اسی بیماری میں بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ابو طلحہ گھر پر نہیں تھے، جب بیٹے کا انتقال ہو گیا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑوسیوں سے کہنے لگی، اہل خانہ سے کہنے لگی، اے میرے گھر والوں، اے میرے پڑوسیوں سن لو، میرے شوہر ابو طلحہ جب گھر پر آئے تو میرے بیٹے کی وفات کی خبر کوئی میرے شوہر کو نہیں دے گا۔ ہے کوئی آج تک اس طرح کی خاتون؟ بیٹے کی وفات ہو گئی، ہونا تو یہ چاہیے تھا جو موجودہ دور میں ہو رہا ہے، اپنے گریبان کو چاک کر دیتی، سر کو پٹک پٹک کر رو ڈالتی، اپنے کپڑے نوچ ڈالتی، اپنے رخساروں پر تھپڑ مار مار کے اپنا برا حال بنا لیتی، لیکن نہیں میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، ام سلیم نے ایسا نہیں کیا۔ بیٹے کی وفات ہو جاتی ہے، اہل خانہ سے کہتی ہیں، اپنے پڑوسیوں سے کہتی ہیں، اے میری پڑوسیوں سن لو، اے میرے اہل خانہ سن لو، میرے شوہر جب واپس آئیں تو انہیں میرے بیٹے کی وفات کی خبر بالکل نہیں دیجیے گا۔ شام ہو جاتی ہے، شوہر ابو طلحہ گھر میں تشریف لاتے ہیں، ام سلیم سے پوچھتے ہیں کیا بات ہے، آج تو بیٹا نظر نہیں آیا ہے، میرا بیٹا کہاں ہے؟ ام سلیم کہنے لگی آپ بے فکر ہو جائیں، وہ تو بہت ہی آرام و سکون میں سو رہا، بہت ہی پرسکون ہے وہ۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچے یہ سچ کہہ رہی ہے، انہوں نے اصرار نہیں کیا، انہوں نے زبردستی نہیں کی، ٹھیک ہے سونے دیجئے۔ میرے بھائیوں غور فرمائیے گا، لاڈلے کا انتقال ہو گیا، ام سلیم نے کپڑے میں جنازے کو لپیٹ کر گھر کے کونے میں چھپا دیا۔ اٹھائیے بخاری دیکھیے روایت، کپڑے میں لپیٹا، گھر کے کونے میں چھپا دیا، شوہر آ رہے، شوہر کے لیے کھانا بھی تیار کر دیا، نوحہ ماتم نہیں کیا، گریبان کو چاک نہیں کیا، شوہر آتے ہیں، شوہر کو تسلی دے دی، شوہر آرام کرنے لگے، کھانا لا کر کے سامنے رکھ دیا، میرے شوہر یہ کھانا کھا لیجئے۔ میری ماں اور بہنوں آپ سوچئے ان کا کون سا جگر تھا، ان کا کون سا دل تھا، بیٹے کا جنازہ گھر میں پڑا ہوا ہے، لاڈلے کا جنازہ گھر میں پڑا ہوا ہے، اور اپنے شوہر کو کھانا پیش کر رہی ہیں۔ کھانا پیش کیا گیا، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیر ہو کر کے کھانا بھی کھا لیا، پیٹ بھر کر کے کھانا بھی کھا لیا، رات کا پہر گزر گیا، ابھی بھی ام سلیم نے اپنے شوہر کو بیٹے کی وفات کی خبر نہیں دی ہے، سو جاتی ہیں۔ رات گزارا جس طرح سے میاں بیوی رات گزارا کرتے ہیں، شب زباب بھی منایا، سب کچھ ہوا میاں بیوی کے درمیان جو ہوتا ہے۔ صبح ہو گئی، فجر کا وقت ہوا، نیند سے بیدار ہوتے ہیں، اب ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر نکلتے ہیں، اتنے میں ام سلیم کہتی ہیں حضور ذرا میری بات سن لیجئے۔ ابو طلحہ کہنے لگے اب کون سی بات ہے، تم نے تو مجھے میرے لاڈلے کا چہرہ نہیں دکھایا، تم نے تو میرے لاڈلے کو چھپا کر کے رکھ دیا، اب کون سی مصیبت لانے والی ہو بتاؤ۔ ام سلیم کہنے لگی میرا آپ سے ایک سوال ہے، میری ماں اور بہنوں تم سنو،
اگر تم چاہو تو پورے معاشرے کا ماحول بدل سکتی ہو، اگر تم چاہو تو پورے گھر کو نور بنا سکتی ہو، اگر تم چاہو تو پورے خاندان کو جنت بنا سکتی ہو۔ شوہر سے کہنے لگی میرے شوہر میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں۔ ابو طلحہ کہنے چاہیے اے میرے شوہر اگر کوئی شخص کسی کو کوئی چیز قرض دے دے اور پھر وہ اپنا قرض مانگ لے تو کیا واپس نہیں دیا جائے گا؟ دیکھیے گا ڈائریکٹ بات نہیں کہہ رہی ہیں، پہلے ذہن بنا رہی ہیں تاکہ غصہ اس کا ختم ہو جائے۔ ابو طلحہ کہہ رہے اس میں کون سی بات ہے؟ قرض لے لیا آدمی، قرض دینے والا مانگ رہا تو دیجیے اس کا قرض، اس میں کون سی بات ہے؟ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی ابو طلحہ جو آپ کا لاڈلا تھا، اللہ نے جو آپ کو بطور قرض اور عاریتاً دے رکھا تھا، اللہ رب العالمین نے اپنی امانت بلا لی، اس کا انتقال ہو چکا ہے، آپ صبر کریے۔ ابو طلحہ غصے میں آئے یہ کیا مصیبت ہے، میں نماز کے لیے نکل رہا ہوں، پوری رات میں آرام و سکون کے ساتھ گھر کے اندر گزار دیا اور تم نے مجھے کھانا بھی کھلا دیا، میرے بیٹے کا جنازہ چادر میں لپیٹ کر گھر کے کونے میں رکھ دیا۔ جس گھر میں لاڈلے کا جنازہ پڑا ہو بے باپ اس گھر کے اندر سکون کی نیند لے رہا ہے، جس گھر میں میرے بیٹے کا جنازہ پڑا تھا اس گھر کے اندر باپ بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا، تم نے یہ کون سا طریقہ اپنایا ہے؟ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غصے میں آئے، اپنی بیوی کو ڈانٹا ڈپٹا اور غصے کے مارے اپنے گھر سے نکل جاتے، مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں۔ مسجد نبوی میں دیکھتے ہیں فجر کی جماعت کھڑی ہے، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول نے نماز پڑھا دی، سلام پھیر دیا۔ ابو طلحہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کے رسول آج کی رات میں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ اے ابو طلحہ کون سی غلطی تم نے کر دی ہے؟ ابو طلحہ کہنے لگے اللہ کے رسول ایسی ایسی باتیں ہیں، میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، بیوی نے میرے لیے کھانا بھی بنایا، بیوی نے میرے لیے بناؤ سنگار بھی کر لیا، اللہ کے رسول اس سے بڑی مصیبت یہ ہے بیٹے کا جنازہ گھر کے کونے میں پڑا ہوا تھا، ہم ہنسی خوشی کے ساتھ سو رہے تھے۔ اللہ کے رسول کہنے لگے ابو طلحہ فکر کی بات نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے دعا کرتا ہے لعل اللہ ان یبارک لکما فی لیلتکما۔ اے ابو طلحہ تمہاری بیوی ام سلیم نے جو صبر کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا ہے، یہ میری دعا انشاءاللہ اسی ام سلیم کے کوف سے اللہ تعالیٰ بہترین اولادیں عطا فرمائے گا۔ یہ آج جو مصیبت کی رات تھی، یہ جو مصیبت کی رات تھی، تمہاری بیوی نے جو صبر کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا ہے، انشاءاللہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نعم البدل عطا فرمائے گا، بہتر چیز عطا فرمائے گا، اس رات میں تمہارے لیے برکت ڈال دے گا۔ کیا دعا ہوئی؟ برکت ڈالے گا۔ اب جو حدیث کرانی سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی نے یہ خبر دی ہے، ایک انصاری شخص نے یہ گواہی دی ہے کہ اسی ام سلیم کے کوف سے ایک بیٹے کے جنم ہونے کے بعد جب یہ بیٹا انتقال کر گیا اور ام سلیم نے جب صبر کیا، اللہ رب العالمین نے اسی ام سلیم کے کوف سے 9 بیٹے عطا کر دیے۔ کتنے بیٹے؟ ایک بیٹے کے چھن جانے کے نتیجے میں، اور جب میاں بیوی نے، میاں صاحب کو چھوڑ دیجئے، بیوی نے جب صبر کیا ایک بیٹے کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے 9 بیٹے عطا کر دیے۔ یہ اتنا نہیں، ابھی نہیں، 9 تو مل گئے نا، اتنا ہی نہیں ملا، آگے سن لی کیا ہے، کلہم یقرأ القرآن، اور سارے کے سارے حافظ قرآن بھی تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کو کیا نصیحت فرمائی؟ میرے بھائیوں، اے میرے صحابہ سنو، وما اوتی احد عطاء خیرا واوسع من الصبر، اے میرے صحابہ سنو، صبر سے بہتر چیز اللہ نے بندوں کو نہیں دی ہے، صبر سے بہتر اور بھلی چیز اللہ نے مومنوں کو عطا نہیں کی ہے۔ اے میرے صحابہ صبر کا دامن کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دینا۔ میرے بھائیوں، ام سلیم نے جب صبر کیا، اللہ رب العالمین نے ایک بیٹے کے نتیجے میں 9 بیٹے عطا کر دیے، اور 9 کے 9 مکمل حافظ قرآن بن گئے۔ حافظ قرآن کا مقام و مرتبہ جانتے ہیں؟
قیامت کے دن ہوگا حافظ قرآن صلی اللہ کہے گا دیکھیے بھائی یہ جنت کی سیڑھیاں ہیں، پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، جہاں پر تم نے پڑھنا بند کر دیا وہیں پر تمہارا مقام ہوگا۔ گویا کہ حافظ قرآن کو اللہ نے اختیار دے دیا جنت میں تم جہاں چاہے تو اپنا مقام بنا لو۔ شرط یہ ہے قرآن کریم اچھے انداز سے یاد ہونا چاہیے۔ اور حافظ قرآن کے والدین کا مقام کیا ہے؟ میدان محشر ہوگا، پوری کائنات والے جمع ہوں گے، ہم سے پہلے جتنے آئے آدم سے لے کر کے اور تا قیامت جتنے لوگ آئیں گے سارے کے سارے لوگ جمع ہوں گے میدان محشر میں۔ اللہ رب العالمین حافظ قرآن کے والدین کو بلائے گا اور ایسا تاج ان کے سروں پر رکھے گا کہ پوری دنیا دیکھے گی کہ یہ حافظ قرآن کے والد۔ ایسا تاج پوری دنیا مل کر کے نہیں بنا سکتی ہے، کوئی بادشاہ ایسا تاج آج تک پہنا ہی نہیں، اور پہننا تو دور کی بات ہے، کسی کے دل میں، کسی کے قلب میں، کسی کے ذہن میں ایسے تاج کا تصور بھی پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسا تاج حافظ قرآن کے والدین کے لیے تیار کرتا ہے۔ تو صبر سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے، بہت بہترین چیز ہے صبر۔ مسلمانوں کو خصوصاً موجودہ حالت میں صبر سے کام لینا چاہیے اور آلتو فالتو کی میوزک اور نیوز چینل دیکھ کر کے تیش میں نہیں آنا چاہیے۔ سمجھ لیں؟ آئیے ذرا میاں بیوی کا واقعہ تو ہو گیا، ایک اور میاں بیوی کا واقعہ سن لیتے ہیں۔ ابو سلمہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، مسند احمد کی روایت ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میرے شوہر ابو سلمہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ وہاں جب حاضر ہوئے تو اللہ کے رسول نے میرے شوہر سے کہا ابو سلمہ ایسا ہے، میں آپ کو ایک دعا بتاتا ہوں، میں آپ کو ایک دعا بتاتا ہوں، جب بھی کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، اس دعا کو پڑھ لینا، اور جب مصیبت کی گھڑی میں، پریشانی کے وقت میں یہ دعا پڑھ لو گے تو اللہ رب العالمین نعم البدل عطا فرمائے گا۔ جو چیز غائب ہو گئی، جو چیز چھن گئی ہے، اس سے بہتر چیز اللہ رب العالمین عطا فرما دے گا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے میرے شوہر گھر پر تشریف لاتے ہیں، میرے شوہر نے مجھے وہ دعا بیان فرما دی اور مجھ سے کہا ہے ام سلمہ یہ دعا تم یاد کر لو۔ ام سلمہ کہتی ہے میں نے وہ دعا یاد کر لی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے ابھی چند ہی مہینے گزرے تھے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ ایک عورت کا کل کائنات، ایک عورت کی کل دنیا میرے بھائیوں اس کا شوہر ہوتا ہے۔ عورت کی زندگی سے اگر شوہر ختم ہو جائے تو عورت باولا بن جاتی ہے، وہ جینے کی تمنا چھوڑ دیتی ہے، مرنے کو ترجیح دیتی ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے ابھی چند ہی مہینے گزرے تھے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، اب میں باولا بن گئی، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہو گیا، میرے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میری تو یہ سوچ تھی کہ میرے شوہر سے بہتر کوئی شوہر اللہ نے پیدا نہیں کیا ہے، ابو سلمہ سے بہتر انسان اللہ نے پیدا نہیں کیا ہے، میرے شوہر جیسا عظیم شوہر، میرے شوہر جیسا نیک شوہر اللہ نے کسی بیوی کو عطا نہیں کیا ہے۔ بیان فرماتی ہے میں تو نا امید ہو چکی تھی کہ اب مجھ سے کون شادی کرے گا، یہ 2-3 بچے ان کی پرورش کون کرے گا، میں بیوہ عورت ہوں، بوڑھی عورت ہوں، مجھ سے شادی کون کرے گا۔ بیان فرماتی ہے میرے دل میں جب یہ نا امیدی جاگتی، میرے دل میں جب یہ نا امیدی پیدا ہوتی، فوراً مجھے اپنے حبیب کی دعا یاد آ جاتی، میں وہ دعا پڑھ لیا کرتی تھی۔ دعا کون؟ کہتی ہیں راتوں میں سوتی ہوں، شوہر کی یاد آتی ہے، نیند کھل جاتی ہے، میں سوچتی ہوں میرے شوہر سے بہتر شوہر اللہ نے پیدا نہیں کیا، پھر میری زندگی کا سہارا کون بنے گا۔ بیان فرماتی ہے جب بھی مجھے میرے شوہر کی یاد آتی میں نا امید ہو جاتی، لیکن نا امیدی کے بعد فوراً مجھے اللہ کے رسول کی یہ دعا یاد آ جاتی، میں یہ دعا پڑھ لیا کرتی تھی۔ کہتی ہیں مسلسل میں ایام عدت میں یہی دعا پڑھتی رہی، جب عدت کے ایام گزر گئے میں گھر میں کھانا بنا رہی ہوتی ہوں، اتنے میں آواز آتی ہے، دروازے سے آواز آتی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بیان فرماتی ہے سلام کی آواز آتی ہے، میں نے سوچا شاید
میں نے سوچا شاید یہ میرے شوہر کی وہن کی وجہ سے ہو رہا، کوئی آیا نہیں، کوئی مجھے سلام نہیں کر رہا۔ بیان فرماتی ہے میں کھانا بنا رہی ہوں، بار بار سلام کی آواز آتی ہے، اب میں کھانا چھوڑ کر کے دروازے پر آتی ہوں، دروازہ جو ہی میں نے کھولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر موجود ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا اے ام سلمہ میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ام سلمہ کہنے لگے اللہ کے رسول مجھ بیوہ عورت سے کون سی خدمت ہے؟ اللہ کے رسول یہ میری قسمت ہے، آپ جیسی عظیم ہستی میرے گھر پر تشریف لے آئی۔ اللہ کے رسول بیان فرمائیے۔ اللہ کے نبی کہنے لگے ام سلمہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں غور فرمائیے گا، اللہ کے رسول نے جب نکاح کی بات کی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی اللہ کے رسول میں بہت ہی عمر رسیدہ عورت ہوں، میری عمر اتنی زیادہ ہو گئی، مجھ سے آپ نکاح کر کے کیا کریں گے؟ اگر کہیں آپ کی نافرمانی میں نے کر دی تو اللہ میری دنیا بھی برباد کر دے گا، آخرت بھی برباد کر دے گا۔ اللہ کے رسول رہنے دیجئے، اللہ کے نبی میرے 3-4 بچے ہیں، ان کی پرورش آپ نہیں کر پائیں گے، اللہ کے رسول رہنے دیجئے، میں ایسی تیسی کر کے اپنے بچوں کی پرورش کر لوں گی۔ اللہ کے رسول کہنے لگے اے ام سلمہ تم فکر نہ کرو، یہ جو بچے تمہارے یہاں سے محمد وعدہ کرتا ہے یہ بچے میرے ہی بچے ہوں گے اور تم مجھ سے نکاح کر لو۔ ام سلمہ کہتی اللہ کے رسول اگر تم اصرار کر رہے ہو، اگر تم ضد کر رہے ہو تو اللہ کے رسول میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نکاح ہو گئے کیا بھائی؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نکاح ہے، اب کس سے ہو گئی؟ رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور وہ دعا جس دعا کو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پڑھا تھا، وہ دعا کون سی دعا تھی؟ جس دعا کو اللہ کے رسول نے سکھلایا تھا ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، وہ دعا کون سی ہے؟ انا للہ وانا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ میرے بھائی یہ دعا آپ سب کو یاد ہے، لیکن مصیبت کی گھڑی میں ہم بوکھلا جاتے ہیں، ہمیں اپنے نبی کی بتائی ہوئی دعائیں یاد نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مصیبت پر مصیبت آتی چلی جاتی ہیں، ہم مصیبت کا سامنا نہیں کر پاتے ہیں، یہاں تک کہ ہم قدم بھی پیچھے ہٹا لیتے ہیں، ہم کامیاب ہونے والے ہوتے ہیں لیکن شیطان ہمارا قدم پیچھے کر دیتا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے میں نے جب یہ دعا پڑھا اور نا امیدی کی گھڑی میں نبی کریم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر جب میں نے عمل کیا، اللہ رب العالمین نے میری زندگی کو دوبارہ اجالا کر دیا، میری زندگی میں اللہ رب العالمین نے امید کی کرن جگا دی، اور اس دعا کے نتیجے میں نبی کریم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے کائنات کے سب سے مقدس شخص جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے بھی بنا دیا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ یہ دعا ہے، مختصر سی دعا۔ تو انسان کا ایمان اور انسان کا عقیدہ جتنے زیادہ مضبوط ہوگا اتنی ہی زیادہ دعائیں اس انسان پر اثر کریں گی۔ سمجھے؟ انسان کا عقیدہ مضبوط ہونا۔ آخری بات، ٹائم بھی ہو گیا۔ ہر کسی کو اپنے بچے سے پیار ہے، ہر کسی کو اپنے بچوں سے پیار ہے، کوئی نہیں چاہتا بھائی آج کل اتنی محبت لوگ بچوں سے کرتے ہیں، مجھے کہنے دیجیے گا، اعتراض مت کریے گا، آج کل لوگ اپنے بچوں سے اتنا محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ بچوں کی آخرت بنانے کی لوگوں نے فکر ہی بند کر دی ہے۔ لوگوں کو فکر ہی نہیں ہے کہ مجھے اپنے بچوں کی آخرت بنانی ہے۔ لوگ اتنی محبت کرتے ہیں کہ بچوں کی دنیاوی زندگی بنانے کے لیے چوری تک کی نوبت لے آتے ہیں، چوری تک کر ڈالتے ہیں، بےمانی تک کر لاتے ہیں، زمین و جائیداد کو ہڑپ بھی لیتے ہیں۔ غلط نہیں کہہ رہا ہوں بھائی، اتفاق ہو یا نہ ہو، ہوتا ہے ایسا۔ بچوں کی دنیاوی زندگی بنانے کے لیے ہم اتنا محنت کر جاتے ہیں اور بچوں کی آخرت بنانے کے لیے ہمیں فکر بھی نہیں ہوتی ہے، ہمارے ذہن و دل میں ایک بات بھی نہیں آتی کہ ہمیں اپنے بچوں کا آخرت بھی بنانا ہے۔
سمجھے؟ یہ بچے جنہیں ہم چھوڑ دیے لیلا مجنون کی طرح، جنہیں ہم بنا کر کے دولت چھوڑ دیے، جن کی آخرت ہم برباد کر رہے، ہمارے بچے ہیں جن کی پیدائش ہمارے نسبے سے ہوئی ہے، ہم جن کی زندگیاں برباد کریں میرے بھائی، وہ بچے قیامت کے دن ہمیں جنت میں لے جانے کا بھی سبب بنیں گے۔ آئیے حدیث شریف ملا سکتی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، روئے زمین پر جب کسی بچے کی یا بچی کی وفات ہوتی ہے، نابالغ بچے کی، ماں باپ کو اپنے بچے سے بڑا پیار ہے، وہ فرشتے اس بچے کی روح لے کر کے آسمان پر جاتے ہیں۔ دیکھیے گا اللہ اور فرشتوں کے درمیان بات ہوتی ہے، سوال جواب ہوتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے، اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، روئے زمین پر جب کسی کے بچے کا انتقال ہوتا ہے، کسی کی بچی کا انتقال ہو جاتا ہے اور فرشتے اس کی روح لے کر کے آسمان پر جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اے فرشتوں بتاؤ کیا تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح کو قبض کر لیا؟ کیا تم نے میرے بندے کی بچی کی روح کو تم نے قبض کر لیا؟ وہ فرشتے کہتے ہیں، اللہ تیرا حکم تھا، ہم نے اس کی روح کو نکال لی۔ اللہ رب العالمین دوبارہ سوال کرتا ہے، کیا تم نے فلاں کے بچے کی روح کو نکال لیا؟ وہ آدمی جس بچے کو دیکھ کر کے اپنا غم بجھایا کرتا تھا، اپنا غم جو دور کیا کرتا تھا، تم نے اس سے لاڈلے کی روح کو قبض کر لیا۔ فرشتے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تیرا حکم تھا، ہمیں تو یہ کرنا ہی تھا۔ میرے بھائیوں، بہت اہم سوال اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کرتا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، تم بھی سنو، تم ہی سارے معاملات کو بگاڑا کرتی ہو۔ آج تو مرد ایسے ہیں کہ بیوی آنکھ نکال کے تو مرد کھڑے ہو جائے۔ تو میری ماں اور بہنوں نے دعا سن لیجیے اور یہ بات سن لیجیے، اس کے بعد اپنے شوہروں پر، اپنے اہل خانہ پر اپنا بالکل پنجہ گاڑ دیجیے۔ اللہ رب العالمین فرشتوں سے سوال کرتا ہے، ماذا قال عبدی، اے فرشتے بتاؤ، جس بندے کے بیٹے کی تم نے روح نکالی ہے، جس کی بچی کی تم نے روح نکالا، اس کے والدین نے اس مصیبت میں کیا کیا؟ کیا انہوں نے اپنے گال کو پیٹا؟ کیا انہوں نے اپنے گریبان کو چاک کیا؟ کیا انہوں نے کوئی واویلا مچایا؟ فرشتے کہتے اللہ انہوں نے کوئی واویلا نہیں مچایا۔ حمیدک واسترجا، اے اللہ جس کے بچے کی ہم نے روح نکالا انہوں نے بہت ہی اعلیٰ نمونہ پیش کیا ہے۔ اللہ کہتا میرے فرشتوں انہوں نے کون سا اعلیٰ نمونہ پیش کیا، کون سا طریقہ اختیار کیا؟ وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ جب اس کے بچے کی روح کو ہم نکال رہے تھے اور اس کی روح کو نکال کر ہم لے کر چلے آئے، اور جب اسے خبر مل گیا کہ میرے بچے کا انتقال ہو گیا، انہوں نے کہا الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتنے لوگ آپ بیٹھے ہیں، آج تک کبھی ایسا ہوا ہو کہ بیٹے کی وفات پر کسی نے الحمدللہ پڑھا ہو؟ نہیں، میں تو چیلنج بھی کر سکتا ہوں، کسی نے نہیں پڑھا ہوگا الا ماشاء اللہ۔ حدیث کیا ہے؟ حمیدک واسترجع، اے اللہ جب ہم نے روح نکالا اس کی ماں نے اس کے باپ نے الحمدللہ پڑھا، واسترجع اور انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ لوگ مصیبت میں بوکھلا جاتے ہیں، لیکن تیرے اس بندے نے، اس بچے کے والدین نے، اس بچے کے گھر والوں نے مصیبت کی گھڑی میں تیری تعریف بیان کی ہے اور تجھے یاد کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے فقال اللہ للملائکہ، اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہتا ہے اے فرشتوں ابھی کے ابھی تم جنت کے اندر جاؤ۔ اللہ ہم جنت میں کیوں جائیں؟ ارے جاؤ ابھی کے ابھی جاؤ، ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ، جاؤ جنت کے اندر ایک شاہی محل تیار کر دو۔ اس بچے کے والدین کے لیے جنت کے اندر ایک گھر تعمیر کر دو، ایک گھر تیار کر دو، اور یہی نہیں وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ، اور اس گھر کے اوپر بیت الحمد لکھ دینا۔ غفار منزل، شکور منزل ہوتی ہے نا دنیا کے اندر، تو جنت کے اندر جو لوگ اپنے بچوں کی وفات پر صبر کرتے ہیں، جو مائیں اپنے بچوں کی وفات پر الحمدللہ پڑھتی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتی ہیں، اللہ کے رسول نے بیان فرمایا یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ایسے والدین کے لیے جنت کے اندر ایک شاہی محل تیار کیا جا رہا ہے، اور شاہی محل کا نام بھی بیت الحمد رکھا جا رہا ہے، دور سے پہچان لیا جائے گا۔ تو میرے بھائی وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ وَمَا أُوتِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا